Praise Jesus. So پچھلے چند اتواروں سے ہم شکر گزاری کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور پچھلے اتوار سالانہ شکر گزاری کے تعلق سے ہم نے سیکھا، اور خدا کے خادم عالی جناب پاسٹر سفیر اختر صاحب کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی۔ اور آج ایک بار پھر میں اس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، شکر گزاری ایک بیج کی مانند ہے، یہ ایک بیج ہے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے، شکر گزاری ایک بیج کی مانند ہے، اور نہ صرف یہ ایک بیج ہے۔ تھینکس گیونگ از لائک اے سیڈ۔ بیج کے اندر زندگی ہوتی ہے، بیج کے اندر قوت ہوتی ہے۔ بیج جب بو دیا جاتا ہے تو وہ بیج اپنے وقت پر وہ فصل کی صورت میں اگتا ہے، اور وہ فصل پھل لاتی ہے۔ ہم نے جو کچھ بو دیا ہے وہ ضرور اگے گا، اور نہ صرف اگے گا، وہ بہت سی برکتوں کے ساتھ اگے گا، اور بہت سے معجزات کے ساتھ اگے گا، اور بہت سی برکتوں کو ہماری زندگی کے اندر لائے گا۔ ہیلیلویا۔ سو آئیے ہم کلام مقدس کی طرف آتے ہیں۔ دوسری سلاطین کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے الیشا اور شونیم کی ایک مالدار عورت کے تعلق سے ہم دیکھیں گے، چوتھا باب اور اس کی 8ویں آیت سے۔ کلام خدا کے اندر یہ رقم ہے، یہ لکھا ہے، خدا کا کلام لا تبدیل، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ با اثر ہے۔ 8ویں آیت سے دوسری سلاطین کی کتاب چوتھا باب اور 8ویں آیت سے۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا۔ وہاں ایک دولت مند عورت تھی، اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا، روٹی کھانے کے لیے وہی چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر یعنی چھت پر بنا دے، اور اس کے لیے ایک پلنگ یعنی بیڈ اور میز، ٹیبل اور چوکی یعنی کرسی، اور شمعدان لیمپ، شمعدان لگا دے۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹھری میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ
بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس سے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں، یعنی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کو آفر دی ہے، پریزیڈنٹ سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم اس کو ایک بار کہیں گے آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ فوج کے سردار سے، آرمی چیف، اسے کہو آئی ایم اوکے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند 14ویں آیت میں پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا اسے بلا لے، اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ ہیلیلویا۔ اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، یہ کلام مرد خدا کہہ رہا ہے، اور وہ کہتی ہے نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث۔ اور اس باب کے آخر تک جب آپ یہ سٹوری پڑھتے ہیں، یہ واقعہ پڑھتے ہیں، مرد خدا الیشا، یہ اسرائیل کا گریٹ پروفٹ، عظیم نبی، اس نے جو بھی بات جہاں بھی کی، جیسا کہا، خدا نے اس کے لیے ویسا ہی کیا۔ یہ وہ نبی ہے جس پر ایلیا کا دونا مسا تھا۔ اکثر خادم کہتے ہیں ایلیا نے جتنے معجزے کیے الیشا نے اسے، حالانکہ دونا مسا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ڈبل معجزے ہوں گے یا دگنا مسا۔ دونا مسا سیم انائنٹنگ، جیسا مسا ایلیا پر تھا ویسا ہی مسا الیشا پر بھی تھا۔ اس نے جو بھی کہا ہے خدا نے پورا کیا ہے۔ مرد خدا الیشا، ایلیا نے اسے بلایا تھا خدمت کے لیے۔ دیکھیں کیسی اچھی بات الیشا کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں، اس کے پاس 12 جوڑی بیل تھے۔ کتنے؟ 12 جوڑی کتنے ہو گئے؟ یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا ان 12 جوڑی بیلوں کے ساتھ، اور مرد خدا ایلیا اس کے کھیت میں سے گزرتا ہے اور اپنی چادر اتار کر اس کے کندھے پر رکھ دیتا ہے، اور الیشا یہ جان جاتا ہے کہ مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے۔ الیشا نے ایلیا سے ایک درخواست کی کہ اپنے خادم کو اتنی مہلت دے، اجازت دے کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنے گھر والوں سے رخصت ہو کر تیرے پیچھے آ جاؤں۔ یہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے 12 جوڑی بیل کو ذبح کر دیتا ہے، اپنے ہل کی لکڑیاں کاٹ کے بالن بنا دیتا ہے کہ مینوں دوبارہ میرا کام نہ یاد آئے، اب مجھے بلا لیا گیا ہے
تو بلا لیا گیا ہے، اب کوئی اور چیز میری راہ میں نہیں آ سکتی. اور یہ ایک مالدار آدمی ہے، امیر آدمی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کھاتے پیتے گھرانے سے ہے. یہ ایسے ہی کسی غریب گھرانے سے نہیں بلایا گیا، یہ ویل نون ہے، اس کی فیملی ہے، خاندان ہے. اور اس نے اپنی فیملی سے جا کر کہا خدا کے خادم مرد خدا ایلیا نے مجھے بلا لیا ہے کہ میں خدا کی خدمت کروں. اس کے گھر والوں نے خوشی سے اس کو بھیج دیا. اوکے یو گو، جاؤ، جا کر خدا کا کام کرو. یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر خدا کے پیچھے. اس نبی کے بارے میں لکھا ہے جب یہ مر بھی گیا تھا، اس کی قبر میں سے اس کی ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ جنازہ لے کر آ رہے تھے، اور اچانک دشمنوں کی فوجوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ہی مردے کو چھوڑ کے تو بھاگ گئے، اور وہ مردہ اس کی ہڈی کے ساتھ جا کے ٹکرایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا. اس پر اس قدر خدا کی قدرت عنایت تھی. مرد خدا تھا یہ. ایک بار دشمنوں نے گھیر لیا علیشا کو، دشمنوں نے آ کے فوجوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ ایسا زبردست نبی تھا، دشمن بھی ڈرتے تھے. فوجوں نے گھیرا ہوا ہے اور اس کا نوکر اس کو کہتا ہے کہ مالک ہم دشمنوں سے گر گئے ہیں، ہمارے ارد گرد دشمن ہیں. علیشا کہتا تو فکر نہ کر، ہمارے ساتھ والے ان سے زیادہ ہیں. علیشا نے دعا کی اور اپنے نوکر کی آنکھیں کھولی اور اس نے کہا دیکھ پہاڑوں پر آتشین رات علیشا کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے. یہ ایسا مرد خدا جس نے دل سے خدا کی آنر کی، اس کی خدمت کو خدا نے پھر آنر کیا. اس نے جب بھی ایک دفعہ اس کے شاگرد لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کلہاڑی لے کر اس نے مارا، اور لکڑی کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے لوہے کا وہ ٹوٹ کر پانی میں گر گیا. اس کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہتے ہیں مالک ہم نے وہ کسی سے ادھار کی کلہاڑی لی تھی، وہ پانی میں گر گیا. اس نے کہا اوکے، اس نے کہا سرکنڈا لاؤ جنہوں اسی کانا کہنے ہیں، پونٹے نظر نہیں آتے کھانے. ایک دور تھا وہ کھیلتے رہے ان سے. اس نے وہ کانے پانی میں ڈالنے شروع کیے اور وہ لکڑی کا وہ لوہے کا ٹکڑا پانی میں تیرتا ہوا باہر آ گیا. خدا اس قدر اس کو یوز کرتا تھا. اور یہ اس کی ڈیوٹی جہاں پر ایلیا نے لگائی تھی وہ نبیوں کا سکول تھا، جہاں پر نبی تیار کیے جاتے تھے خدمت کے لیے، انہیں نبوت کرنا سکھائی جاتی. اور یہ ایک علاقہ تھا شونیم جہاں پر یہ وزٹ کرنے جاتا تھا، اور شونیم کے علاقہ کے اندر 700 گھر تھے. اور یہ وہاں پر جاتا اور یہ وہاں سے واپس آ جاتا. اس کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مرد خدا آج چائے ہماری طرف سے پیے، کھانا ہماری طرف سے پیے. ان 700 گھروں میں سے ایک عورت اٹھی ہے جس کا نام یہاں درج نہیں کیا گیا، لیکن اسے شونیمی عورت کہہ کر یہاں پر لکھا گیا. اس عورت نے ایک دن اس مرد خدا کو روکا، اے مرد خدا آپ میرے گھر چلے. اور اس نے شاید کہا کہ نہیں باجی رہنے دے، کوئی بات نہیں. وہاں پہ لکھا اسے مجبور کیا آپ میرے گھر چلے اور کھانا کھا کر جائیے گا. اور پھر مرد خدا جب بھی اس علاقے میں آتا لکھا ہے وہ وہیں چلا جاتا. چلے آج باجی سے اب جا کے چائے پیتے ہیں، باجی کی روٹی کھاتے ہیں، باجی کے گھر جاتے ہیں. تو
700 گھروں میں سے ایک عورت اٹھی ہے جس کے اندر یہ ڈیزائر بھی نہیں ہے, خواہش بھی نہیں ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے, تو مرد خدا تو آ, میں تجھے کھانا کھلاؤں, تو میرے لیے دعا کرنا. یہاں پر جو ذکر آیا ہے اس نے بے لوث خدا کے خادم کو دیکھا, نبی کو دیکھا, اس نے کہا یہ مقدس ہے, یہ مقدس پیغمبر ہے, یہ نبی ہے, یہ چنا ہوا ہے, خدا کی حضوری اس کی زندگی پر ہے, یہ خدا کی طرف سے بلایا ہوا ہے, میں اس کی خدمت کروں گی, اور میں کسی لالچ سے, مجھے اس سے کوئی لالچ نہیں ہوگا, میں اس کو کھانا بھی دوں گی, پلاؤں گی بھی, اپنے گھر میں بھی اتاروں گی. اور پھر اس نے اپنے شوہر سے یہ بات کی کہ یہ خادم جو ہمارے گھر آتا ہے نا, اس کے آنے سے گھر کا ماحول بدلتا ہے, گھر میں تسلی آتی ہے, گھر میں اچھا ماحول ہو جاتا ہے, انوائرمنٹ میں تبدیلی آ رہی ہے. کیوں نہ ہم اس مرد خدا کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ بناتے ہیں. جب یہ یہاں آئے گا, یہ دور سے سفر کر کے آئے گا, یہ تھکا ہوگا, تو یہ آ کر اس کمرے میں ریسٹ کرے گا. اس کے شوہر نے بھی دیکھے, اس کی ہاں میں ہاں ملائیے اس قدر دل سے. اور میں یہ آج بتانا چاہتا ہوں, شکر گزاری ایک بیج کی مانند ہے, اور اس عورت کو نہیں پتا. اور نہ صرف یہ بیج کی مانند ہے, یہ پروفیٹیکلی سیڈ ہے, یہ نبوتی بیج ہے. آپ اس بیج کو جب بوتے ہیں, اور نہ صرف یہ پروفیٹیکلی سیڈ ہے, بلکہ یہ پروفیٹیکلی ایکشن ہے. یہ وہ عمل ہے جس میں ہم کچھ کرتے ہیں, اور اس کے رد عمل میں پھر خدا کچھ کرتا ہے. جب ہم خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں, پھر خدا ہمارے لیے کچھ کرتا ہے. یہ پروفیٹیکلی ایکشن ہے. یہ عورت کر رہی ہے, مرد خدا کے لیے انہوں نے کمرہ بنایا, اس کا بیڈ وہاں پر لگایا, اور مرد خدا اکیلا نہیں آتا تھا, اس کا نوکر, اس کا خادم بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا. اس کو ممانت نہیں کی گئی کہ تسی صرف آؤ تے تہاڈے نال تہاڈا خادم نہ آئے, تہاڈے نال کوئی بندہ نہ آئے. بھائی صاحب تسی ہی آنا ہے, تسی اینے بڑے بندے لین دے, ٹیم ایڈی وڈی پادری صاحب کی کرے. سو وہ اپنے ملازم کے ساتھ, خادم کے ساتھ اس گھر کے اندر آ کر رہتا, روٹی بھی کھاتے, پانی بھی پیتے, چلے جاتے. ایک دن مرد خدا نے کہا کہ یار ہم تھکے ہارے آتے ہیں, ہمیں آرام بھی ملتا ہے, روٹی بھی ملتی ہے, ہم اس عورت کے لیے, اس بہن کے لیے, اس بیٹی کے لیے جو اتنے خلوص سے دل سے ہمیں سرو کرتی ہے, ہماری عزت کرتی ہے, اس نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے, اس نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہمارے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں, دعا کر دیں, ہم آتے ہیں, یہ ہمیں ہماری خدمت کرتی ہے, ہم چلے جاتے ہیں. یہ ہماری اس قدر فکریں کرتی ہے, کیوں نہ ہم بھی اس کے لیے کچھ کریں. اس کے خادم نے اس کو مشورہ دیا, پاسٹر لیڈرشپ سے مشورہ کرتا ہے نا, تو لیڈرشپ نے مشورہ دیا کہ سر جی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اوکے, اس کا بلائیں اس کو. میری اپروچ, الیشا کی بادشاہ بھی مانتے تھے, بادشاہ ڈرتے تھے الیشا سے. اسرائیل کے اندر گریٹ پروفٹ تھا, عظیم نبی تھا الیشا. اسے الیشا نے اس کو آفر دی کہ میں بادشاہ سے تیری درخواست کرتا ہوں تاکہ تجھے کوئی اچھی چیز مل جائے. فوج سے ریکویسٹ کرتا ہوں تیری حفاظت کی جائے, تیری فیملی کو پروٹیکشن مل جائے, تجھے اور جائیداد مل جائے, پیسہ مل جائے, دولت مل جائے.
یہ جو کچھ کر رہی ہے یہ ایک نبوتی عمل ہے. اسے معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں, اسے سمجھ نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. ہم میں سے کئیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم خدا کے گھر کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم اپنا وقت جو خدا کے گھر میں دے رہے ہیں, ہم اپنا پیسہ جو خدا کے گھر میں دے رہے ہیں, یاد رکھیں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, آپ کا خدا سب کچھ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے. یہ اپنے خلوص دل سے کر رہی ہے. میں نے خادموں کو بلایا ہے, میں نے پیسے چرچ میں دے دیے ہیں, میں نے بیج بویا ہے, میں ہر سال شکر گزاری پہ اپنی سیلری دے دیتا ہوں, میں ہر سال شکر گزاری میں کچھ نہ کچھ پے کرتا ہوں, میں چرچ میں ٹائٹس دیتا ہوں. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن خدا سمجھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. آپ خدا کے خادم کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن خدا سمجھتا ہے. آپ خدا کے گھر کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں ابھی تک کر پائے, لیکن خدا جانتا ہے. آپ اس نبوتی ایکشن پروفیٹیکلی سیڈ بول رہے ہیں. یہ بہن اپنے بیج کو بوتی رہتی تھی اور اسے پتا نہیں, اس نے کوئی دعا کبھی مرد خدا کو نہیں کہا کہ میرے لیے یہ دعا کر. اس سے کوئی ڈیمانڈ, کوئی خواہش ظاہر نہیں کی. مرد خدا کے دل میں خود ہی یہ بات آئی کہ باجی آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کریں. تو اس سے آگے سے کیا کہا ہے, اس سے جواب دیا میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں, آئی ایم اوکے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, عزت نہیں چاہیے. وہ چلی گئی کہہ کر. یہ پھر دونوں آپس میں گفتگو کرتے, اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. لوکی ساڈے مگر پے نے, ساڈے تے دعا کر دو, سانو گڈی مل جائے, ویزا لگ جائے, پیسے آ جائیں, کوٹھی بن جائے. یہ ساری چیزیں برکت نہیں ہے. اس نے کیوں انکار کر دیا؟ یہ برکت نہیں ہے. اس کا نوکر یہ جانتا تھا لیڈرشپ نو رپورٹ ہوتی ہے, کیڑا شخص کی کہندا ہے, کی کردا ہے. لیڈرشپ ساری رپورٹ لا کے دیتی. جہازی نے رپورٹ دی, اس فیملی کے اندر ان کا کوئی فرزند نہیں ہے, اس کے لیے فرزند نرینہ کے لیے دعا کی جائے. علیشا نے کہا اچھا جا پھر اس کو بلا کے لا. اور پھر لکھا وہ پھر آئی اور دروازے میں کھڑی تھی. جس طرح کوئی بندہ جلدی میں ہوتا ہے کہ چھیتی چھیتی میں تو دسو میں آئے جا کے پھر کام بھی کرنا, وہ دروازے میں کھڑے ہو کے اس سے کہا ہوگا جی سر. تو علیشا نے کہا جا, موسم بہار میں تیرے ہاں بیٹا ہوگا. مرد خدا بولا. اسی خادم نے, اسی نبی نے نعمان کوڑی کو بھی یہ کہا تھا جا 7 گوتے مار لے, تیرا کوڑ چلا جائے گا. وہ چلا گیا. یہی وہ خادم ہے, یہی وہ نبی ہے جس نے ایک بیوہ عورت کو کہا تھا کہ اپنے تیل کو ڈھیلتی جانا, اور اس عورت نے کہا کہ برتن ختم ہو گئے ہیں لیکن تیل ختم نہیں ہو رہا, کیونکہ مرد خدا کہتا وہ برکت ختم نہیں ہوئی. یہی مرد خدا اس کو کہہ رہا جا تیرے ہاں موسم بہار میں فرزند پیدا ہوگا. ہمیں کوئی ایسی بات کہے نا
ہمیں جس چیز کی نیڈ ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں، کسی کے ہاں کوئی ضرورت ہے اور اس کو خادم کہہ دے کہ جا اگلے سال تیرے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے، تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو وہ لوگ شکریہ بولتے ہیں، آمین کہتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے مالک مرد خدا، اسے کہا یس کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کلام کو ریسیو ہی نہیں کیا۔ اس کا نہیں مرد خدا، میرے مالک تو اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ خادم کیا اس کو کہہ رہا ہے تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ آگے سے اس بات کو ریسیو نہیں کر رہی کہ نہیں، شاید خادم جھوٹ بول رہا ہے، شاید خادم جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی اثر نہیں ہے، یہ خادم جو کچھ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے ایک دفعہ ایک میٹنگ میں ایک جوڑا ملا، وہ ہمارے لیونگ برانچ کے پاسٹر قمر صاحب کے چرچ کے ہی ہیں۔ انہوں نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا اور لا کر میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا، تو میں بھی اس کو پیار کرنے لگا۔ بیٹی تھی، ان دونوں نے روتے ہوئے کہا کہ فلاں کپل ڈے جب ہوا تو جب پاسٹر قمر صاحب نے کہا کہ سب جوڑوں کے لیے جو بے اولاد یہاں پر آئے ان کے لیے دعا کی جائے، آپ ہم پر دعا کر رہے تھے اور آپ نے یہ دعا میں کہا تھا کہ خدا اگلے سال یہ جب اس کپل ڈے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بچہ ہو، تو آج ہم اس بچے کے ساتھ آئے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اس کلام کو ریسیو نہیں کر پاتے، جیسے اس بہن نے ریسیو نہیں کیا، لیکن یہ ریسیو کرے یا نہ کرے، مرد خدا نے کہہ دیا ہے تو خدا نے پورا کر دیا ہے۔ جب مرد خدا یہ کہتا ہے تو خدا کی طرف سے ہو جاتا۔ ہمارا یہ عزرایہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی تھی، تو کراچی سے ہمیں رات 3 بجے خادم نے فون کر کے کہا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں آپ کے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اور آپ کا بچہ خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ ایسے ہی ہوا تھا، میں سو رہا تھا، وہ خادم میرے لیے دعا کر، انہوں نے مجھے جگا کے بتایا کہ جو ان کا فون آیا وہ یہ کہہ رہے، میں کو نے کس نے بتایا، کہنے لگی جی میں، اور یہ 12 سال کا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔ خادم کہہ دیتا ہے آ جائیں اندر، خادم کہہ دیتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا! ہمارا خدا خادموں کی بڑی لاج رکھتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو لوگ خادموں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں نا، خدا انہیں پوچھ لے گا، اسی یسوع دے لاڈلے خادم تو پوچھ کو سانے نہیں لینا چھڑتا سانو۔ سو ہوا بھی یہ ہے، اس نے کہا کہ نہیں، تو اپنی بندی سے، اپنی لونڈی سے، اپنی نوکرانی سے جھوٹ نہ کہہ۔ پھر آگے لکھا ہے
اس وقت جب الیشا نے اس کو کہا 9 مہینے کے بعد اس کے ہاں بیٹا ہوا، اور موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا. اس کا شوہر لکھا ہے یہاں پہ بوڑھا تھا اور وہ شاید پریگننٹ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن خدا کی قدرت اگر ابراہیم اور سارا کو اسحاق دے سکتی ہے، بڑھاپے کے اندر زکریا اور الیشا کو یوحنا دے سکتی ہے، تو خدا اس سنیمی عورت کو بھی بیٹے کی برکت دے سکتا ہے. اور مرد خدا نے کہا تھا. اوکے، صبح آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروفیٹیکلی عمل جو ہے، یہ نبوتی عمل جو ہے، ہم یہ بیج جو بوتے ہیں، یہ بیج ہم ایسے نہیں بو دیتے ہیں. یہ بیج کے پیچھے ایک برکت ہے، اس بیج کے پیچھے آپ کا معجزہ ہے، اس بیج کے پیچھے آپ کی نعمتیں ہیں، اس بیج کے پیچھے آپ کی خوشیاں ہیں. اور کلام میں لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بولتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. اس بیج کے پیچھے خوشیاں ہیں، برکتیں ہیں، آپ کے موت ہیں، آپ کی ہیلنگ ہے، آپ کے میریکل ہے. جو کچھ آپ بوتے ہیں وہ برکت کا باعث ہے. یس. اور سن لیجئے، اگلے سال کئیوں کے ہاں بیٹے کی برکت ہوگی. اگلے سال خدا کئیوں کو برکت دے گا اور بیٹے کی برکت دے گا. ہیلیلویا، پریز گاڈ. سلامہ شکر گزاری یاد رکھیے گا. خدا کئیوں کو اپنے گھر دے گا، خدا کئیوں کے معجزے کرے گا. کئیوں کی شادی ہی ہو جانی ہے. میں کہہ رہی نہ تجھے میرے کو لے گئے. سو یہ یاد رکھیں، جو کچھ مرد خدا پچھلے اتوار یہاں سے بول رہے تھے میں ریسیو کر رہا تھا. ہیلیلویا. خدا نے چاہا اگلے سال ہم اپنے چرچ میں بھی ہوں گے. ہیلیلویا. میرے خدا نے اگر چاہا تو نیکسٹ ایئر ہم اپنے چرچ میں اس پر گزاری کریں گے. نہیں کیا تو کرائے گا، لیکن یسوع سب کچھ کر سکتا ہے. میں وہ معجزے دیکھوں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. میں نے اس کلیسیا میں بہت سے معجزوں کو دیکھا ہے. میں نے اس کلیسیا کے لیے جب بھی کلام بولا ہے میں نے ان معجزات کو دیکھا ہے. یہاں پر کئی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں بیٹے ہیں، اور اگلے سال پھر بہت سی بہنیں بیٹوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ہیلیلویا. خدا کے خادم نے یہ کہا ہے اور یہ پورا ہوگا. ہیلیلویا. اب دیکھیں اس نے خدا کے خادم کے لیے گھر بنوایا ہے، خدا کے خادم کے لیے کمرہ بنوایا ہے، خدا کے خادم کی رسپیکٹ کی ہے، آنر کی ہے. وہ جب بھی آتا ہے اسے کھانا کھلاتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھتی ہے، اس کی رسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ مرد خدا ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، میں اسے قبول کرتی ہوں، یہ میرا پاسٹر ہے. اور اس نے اس کو اپنے گھر میں اتارا ہے. اور گھر میں جب بنایا تو کوئی چیز اسے وہاں سے ہٹانی پڑی، کوئی چیز نکالنی پڑی، کوئی چیز وہاں پر لانی پڑی. انہوں نے بیڈ وہاں پر لگایا تاکہ مرد خدا کر کیا کرے، آرام کرے. بیڈ کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں آرام خدا لے آئے گا. انہوں نے ایک لیمپ رکھا، روشنی. تیرا کلام میرے قدموں کے
اور راہ کے لیے روشنی. کرسی وہاں پر رکھی. کرسی کا مطلب ہے اتھارٹی، کہ ہم اب خدا کے اختیار میں ہیں اور پھر خدا کے خادم کے اختیار کے اندر. یہ کرسی جو ہم نے خدا کے خادم کے لیے مخصوص کر دی ہے، اس پر خادم ہی لا کے بیٹھے اور کوئی اس کمرے میں داخل نہ ہو، تو وہ اتھارٹی تھی کہ یہ اب ہمارا گھر خدا کے اختیار کے اندر ہے. کرسی یہ ظاہر کرتی. کیوں بھائی؟ کرسی اتھارٹی ہے. لڑائی کدی پئی ہے ساڈے ملک کدے تو؟ کرسی اتھارٹی ہے. انہوں نے اپنا اختیار میں دیا. اور ٹیبل یہ فیلوشپ ہے، رفاقت ہے. خدا کے ساتھ رفاقت، خدا کے خادم کے ساتھ رفاقت. یہ رفاقت کو ظاہر کرتا ہے. یاد رکھیں، جو کچھ آپ پروفیٹیکلی طور پر کرتے ہیں، جو نبوتی طور پر آپ کرتے ہیں، شاید کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ ہم جانے میں انجانے میں ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن خدا اس کی برکت ہمیں دیتا ہے. خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے. خدا ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. خدا ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. خدا ہمیں دیتا ہے. یہ پروفیٹیکلی عمل ہوتا ہے. اوکے، یہ نبوتی عمل ہے. مجھے بتائیں، کبھی سمندر پہ لاٹھی مارے یا لاٹھی بڑھائے، سمندر دو ٹکڑے ہوتا ہے، مارے ہاں جا کے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. دیوار کے گرد چکر لگائے، دیوار گرتی ہے. ایک کالونی کے گرد لگائے نا چکر جا گرتی ہے؟ نہیں گرتی. خدا ایک نبوتی ایکشن ہم سے کرواتا ہے. جہاں لاٹھی بڑھا دے، موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر بڑھا، اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی، اس نے اپنی لاٹھی بڑھائی، سمندر دو ٹکڑے ہو گیا. ہیلیلویا. خدا نے انہیں کہا جاؤ دیوار کے گرد 7 چکر لگانا اور جا کر 7 ورشپ کرنا. وہ دیکھ کر چھت کو دیوار کے اوپر سے دیکھتے ہو کہ یار دیکھو اسی ایتھے کلش کوفا رکھی ہیں، نیزے، برچیاں، تلواراں، ٹینک، توپاں. اے واجہ تبلا لے کے آ گئے تے کہندے رب خدا نوں بادشاہ ہے. وہ جواب دا بادشاہ انہاں نوں پتہ ہی نہیں. وہ تھلوں کہندے نے تانوں نہیں پتہ لگنا اے تہاڈے نال ہونا کی ہے. اور جدوں وہ کہندے ہون گے وہ جنگ چ زور آورے تے وہ تھلوں خوش ہوتے ہونے. وہ دیکھیں ایک پرفیکٹلی عمل کہ جاؤ ورشپ کرو، نعرے لگانا، تو وہ دیوار گر جائے گی. ہیلیلویا. کبھی کوئی دیوار نہیں گری، آپ جتنے مرضی چکر لگا دیں. لیکن جب آپ نبوتی ایکشن کرتے ہیں، آپ اس ایکشن کو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سمندر آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. آپ کے جاتی جولیٹ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. آپ کی دیواریں ٹھہر نہیں سکتی. آپ کے پہاڑ ٹھہر نہیں سکتے. جائے جا کر اپنے پہاڑوں سے کہیں اے پہاڑوں میدان ہو جاؤ، وہ میدان ہو جائیں گے. ہمیں کہنا ہے، آئے بلند آواز سے کہنا شروع کریں. آپ کی جو بھی دیوار ہے، جو بھی پہاڑ ہے، آئے ذرا دعا کریں. ہیلیلویا. اس کو گرائیں. آج پروفیٹیکلی عمل کریں. آج نبوتی طور پر اور خدا سے کہیں. یس، اپنی آوازوں کو بلند کیجیے کے نام میں. آمین. یاد رکھیں، جب اس کا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. اس عورت کا بیٹا بڑا ہوتا ہے، اسے ایک بیماری لگتی ہے، وہ مر جاتا ہے.
یہ عورت پھر کسی کو نہیں بتاتی، اس بچے کو لے جا کر علیشا کے کمرے میں بیڈ پر لٹا دیتی، اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، اپنے شوہر کو بس یہ کہتی میں نے مرد خدا کے پاس جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کون سا نئے چاند ہے یا عید ہے، یہاں تک یہ مرد خدا کو عیدیں بھی شاید دینے جاتی ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا چل تیری مرضی، تو جانا چاہتی ہے تو جا۔ یہ جلدی سے گئی اور جا کر اس سے مرد خدا کو کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ جھوٹ نہ بول، جو بیٹا تو نے دیا وہ مر گیا ہے۔ علیشا نے کہا اپنے نوکر سے جا میری لاٹھی لے جا، اور اس سے میں کسی سے سلام دعا نہیں کرنی، سیدھا جاؤ جا کر میری لاٹھی اسے لگانا، وہ زندہ ہو جائے۔ جہازی جب جاتا ہے یہ رستے میں سب سے مل کے جاتا ہے۔ آج مجھے استاد نے کنونشن پہ بھیجا ہے اسپیکر، آج میں کلام سنانے جا رہا ہوں، میں معجزہ کروں گا، لاٹھی لگاؤں گا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ جب یہ جاتا ہے لاٹھی لگاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ واپس آ جاتا ہے۔ علیشا خود جاتا ہے، اور جب علیشا جاتا ہے، علیشا جا کر اس بچے کو زندہ کرتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ شکر گزاری وہ بیج ہے جو آپ کی دعاؤں کو پش کرتا ہے، پش کرتا ہے، آپ کے ڈیڈ کو زندہ کر دیتا ہے۔ ڈیڈ نہیں رہتا، وہ الائیو ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یس، آپ کے بیچ کے اندر زندگی ہے، آپ کے مردہ رشتے تعلقات جو ٹوٹے ہیں، جو بنجر ہیں، جن میں نہ خوشحالی خوشگواری نہیں ہے، وہ سب کچھ آپ کا بیج بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے بیج بویا تھا، اس نے پروفیٹیکلی ایکشن کیا تھا، اس نے مرد خدا کی خدمت کی تھی۔ وہ بچہ زندہ ہو گیا، وہ بچہ مرا نہیں رہا۔ یہ بیج آپ کی دعاؤں کو پش کرتا ہے۔ یہ بیج بوتی رہی، اور اس بیج نے اس کو ماں بنا دی، اور اس بیج نے اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس جگہ پر کال پڑ گیا، اور علیشا نے اسے کہا کہ تو اور تیرا بیٹا یہاں سے نکلو۔ آپ کا بیج آپ کو غربت میں مرنے نہیں دے گا، یہ یاد رکھیں۔ آپ کا بیج آپ کی غربت کے خلاف ہے، آپ کا بیج آپ کی بیماری کے خلاف ہے، آپ کا بیج آپ کی دیواروں کے پہاڑوں کے خلاف ہے، آپ کا بیج ان درخواستوں کو پش کرتا ہے۔ پش سمجھتے ہیں نا، اسے رکی ہوئی چیز نو دھکا مارتا ہے، اگے چاہتا ہے۔ وہ درخواستیں، وہ فائلیں جو کہیں نہ کہیں رکی ہوتی ہیں، اے جی پھیلتے کڑو، آپ کا بیج وہ فائلیں نکال کر خدا تک پہنچاتا ہے، اور خدا آپ کے لیے معجزات کی بارش کو برساتا ہے۔ ہیلیلویا، یہ پش کرتا ہے۔ پھر آپ کا بیج جو ہے یہ خدا کی حضوری میں بولتا ہے، یہ خدا کی حضوری میں شور مچاتا ہے۔ یہ بولتا ہے، وہ بیج، وہ پروفیٹیکلی ایکشن جو یہ عورت کرتی رہی، وہ بولتا ہے، وہ نظر آتا ہے، معجزات کی برکت کو لے کر آتا ہے۔ یہ بیج بونا یہ آپ کا روحانی فیصلہ ہے، یہ خادم کے کہنے پر نہیں ہوتا، یہ کسی کے سکھانے سے نہیں ہوتا، یہ اپنے دل کی بات ہوتی ہے، یہ اپنے خالص دل سے کیا جاتا ہے، اور خدا نیندوں اور دلوں کو دیکھتا ہے، اور خدا پھر اپنے لوگوں
है, ये बीज बोलता है। फिर आप बताते हैं, आप गवाही देते हैं, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ आओ आज मौजा हुआ है, ये बीज बोलता है, इसमें ताकत है। ये फैसला आज आपने करना है। ये बीज रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी समझते हैं, बैकबोन। किसी के रीढ़ की हड्डी में मसला बन जाए ना, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। यस, आई एम राइट, क्योंकि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी यहाँ पे बैठे हैं, हड्डियों के माहिर। वो शख्स चल फिर नहीं सकता, वो सीधा नहीं हो सकता, वो उसके लिए मुश्किल है अगर रीढ़ की हड्डी में मोरों में मसला हो जाए। ये बैकबोन है, ये आपको सीधा रखता है। हालेलुया। शोनीमी औरत को किसी ने नहीं कहा, किसी पास्टर ने ये नहीं कहा, किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि तू खादमों की रिस्पेक्ट कर, उन्हें घर बना दे, उनके लिए मेज रख, कुर्सी रख, ये कर, वो कर, उनको ऑनर कर। उसके दिल में ये बात आई और उसने ये शुक्र गुजारी का बीज बोना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये आपका रूहानी बीज होता है। प्रेज जीसस। हालेलुया। खरूज की किताब के अंदर खुदा ने मूसा से ये कहा, मेरे लिए खैमा इज्तिमा बनाओ, एक घर बनाओ, मैं भी तुम्हारे साथ उस घर में रहा करूंगा। इस्राएल कौम को मूसा नबी कहते हैं कि हम खुदा के लिए घर बनाना चाहते हैं। जिसके पास सोना है वो सोना ले आए, जिसके बालियां हैं बालियां ले आए, जिसके पास ये टिका है और भी कोई है चीज, बालियां, अंगूठियां, जी नक वाली होती सी, वो भी ले आए। तो वो लोग सोना, चांदी, कपड़ा, लकड़ी, पत्थर, हीरे, जवाहरात, वो इतना ले आए कि मूसा को ये कहना पड़ा कि रुक जाओ, जितना आ गया है इससे काम चल जाए। ये बीज उन्होंने प्रोफेटिकली अमल किया। ये अमल था, ये प्रोफेटिकली बीज था, ये अमल था, उन्होंने किया तो खुदा का घर बन गया। अब खुदा की हजूरी वहां पर होती थी, खुदा के लिए कुर्बानियां, खुदा की वर्शिप, खुदा की प्रस्तिश, खुदा वहां मौजूद होता और खुदा इस्राएल से कलाम करता था। वो इतना ले आए और ये बीज जो उन्होंने बो दिया, ये किस वक्त बोया? जब ये बियाबान में थे, ये बहरिया टोन में नहीं थे, ये पाकिस्तान टोन में नहीं थे, ये डिफेंस गुलबर्ग के अंदर नहीं थे, ये बियाबान के अंदर थे, ये पक्के घरों के अंदर भी नहीं थे, ना गाड़ी है ना बंगला है, ये वहां पर है और ये अपने बीज बो रहे हैं, सोना चांदी खुदा के लिए ले आए हैं और इन्होंने ये बीज बो दिया है। और 40 साल खरूज की किताब में पढ़ ले, पहली 5 किताबों में हिस्ट्री पढ़ ले, इस्राएल के लोग 40 साल बियाबान में रहे। ना उनके कपड़े पुराने होते थे, ना उनके कपड़े छोटे होते थे, ना उनकी जूतियां टूटती थी, ना कोई शिफा इंटरनेशनल था, लेकिन वो बच्चे जन्म देती थी, ना उनके यहाँ खुराक का मसला हुआ। खुदा ने उनके बीज बोने के इवज उनके लिए आसमान खोल दिया, मन को बरसा दिया, चट्टानों ने पानी दे दिया, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई। आपका बीज चट्टानों से भी मुहैया करने की कुदरत रखता है। आपके बीज के अंदर ये कुदरत है। आपका खुदा आपके लिए आसमान को खोल देता है। ना आपकी चीजें पुरानी होगी, ना
जोर से कहे हालेलुया। ये उनका बीज था, उन्हें सर्दी नहीं लगती थी। खुदा रात को आग बन के उन्हें घेरे रखता था, आग का सतून ऐसे उनके खैमों के सामने खड़ा होता था, उन्हें सर्दी नहीं लगती थी। दाऊद ऐसे ही कहता है, दिने चंद क्या दिने सूरज ना तेनू ते राती, यानी कि सर्दी गर्मी उन पे असर नहीं। गर्मियों में खुदा बादल का सुकून, जिवें बदल नहीं हो जाते उन्हां ते छां ही रहिंदी सी, धुप लगदी नहीं सी। ये खुदा दी छां थले भी कदी जाओ, मावां दी छां थले जांदे। खुदा छां बन के उनके, ना उन्हें सर्दी सताए, ना उन्हें गर्मी सताए, ना उन्हें धूप लगे। हालेलुया। ये प्रोफेटिकली अमल है। आज अगर कोई प्रोफेटिकली अमल करता है, खुदा उसके लिए सब कुछ करता है। जो कुछ आपके हाथ में है, आप जब खुदा के हाथ में दे देते हैं, और फिर खुदा के हाथ में जो कुछ है वो आपके हाथ में दे देता है। आइए अपने सब कुछ करते हैं। हालेलुया। आइए हम